ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے مستند بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل قرآنک پلس کو سبسکرائب کریں۔ یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقی رہنمائی اور روحانی ترقی کے خزانے ملیں گے۔ ابھی جڑیں اور دین کو گہرائی سے سمجھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے افضل دنوں میں سے جمعے کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن ان کی روح قبض کی گئی، اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اس دن سب لوگ بے ہوش ہوں گے، اس لیے اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارا درود آپ پر کس طرح پیش کیا جائے گا جبکہ آپ کا جسم بوسیدہ ہو چکا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل نے انبیاء کے جسموں کو زمین پر حرام کر دیا ہے، یعنی فرشتوں کے ذریعے آپ تک درود پہنچایا جاتا ہے۔ انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی، صحیح سلامت ہوتے ہیں ان کے جسم۔ سورۃ الکہف پڑھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھتا ہے تو اس کے لیے دوسرے جمعے تک نور روشن رہتا ہے۔ غسل کرنا، ہر بالغ پر جمعہ کے لیے جانا ضروری ہے اور ہر وہ شخص جس پر جمعہ کے لیے جانا ضروری ہے اس پر غسل ہے، یعنی اس کو لازمی غسل کرنا چاہیے، اللہ یہ کہ کوئی مجبوری ہو۔ تو آپ اپنا اسکیجول اس طرح بنائیں نا کہ جیسے اگر آپ ہر روز نہاتے ہیں پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر آپ ایک دن چھوڑ کے ایک دن نہاتے ہیں تو آپ پھر اس طرح اسکیجول کریں کہ جیسے آپ منڈے کو نہائے، پھر وینسڈے کو نہائے، پھر جمعے کو نہائے، پھر آپ سیٹرڈے سنڈے اگر نہیں بھی نہاتے پھر منڈے، تو اس طرح آپ جمعے کو مس نہیں کریں گے۔ یہ نہیں کہ جمعرات کو نہا کے جمعہ کو چھوڑ دیا یا جمعہ چھوڑ کے ہفتے کو نہائے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ علماء نے غسل کے حکم کے بارے میں اختلاف کیا، بعض تو کہتے ہیں یہ واجب ہے، یعنی فرض کے درجے میں ہے، اور جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ مستحب ہے، پسندیدہ ہے، افضل عمل ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس نے جمعے کے دن وضو کیا اس نے اچھا کیا اور جس نے غسل کیا تو یہ افضل ہے۔ صفائی میں مبالغہ ہوتی نا، ویکلی صفائی آپ کو کرنی ہوتی ہے، یعنی جیسے ناخن وغیرہ کاٹتے ہیں یا پھر اپنے زائد بال وغیرہ اتارتے ہیں، تو یہ سب چیزیں اگر جمعے کے دن ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن اچھی طرح غسل کرے، اچھی طرح سنوار کر وضو کرے، اپنے بہترین لباس میں سے پہنے، یعنی جمعے کے دن باقی دنوں کی نسبت اچھا لباس پہنے، اللہ نے اس کی قسمت میں گھر والوں کی جو خوشبو لکھی ہو وہ لگا لے، یعنی گھر میں جو بھی خوشبو ہے، پھر جمعہ پڑھنے آئے تو لغو کام نہ کرے، دو آدمیوں کے درمیان جدائی نہ کرے، یعنی دو لوگ بیٹھے ان کے بیچ میں گھس کے بیٹھ جائے۔ اس جمعے اور دوسرے جمعے کے درمیان کے پورے ہفتے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر مسواک کرنا، جمعے کی سنتیں بتاتے ہوئے آپ نے فرمایا اور تم پر مسواک کرنا لازم ہے۔ اچھا لباس پہننا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ممکن ہو تو جمعہ کے لیے اپنے کام کاج کے کپڑوں کے علاوہ 2 کپڑے اور بنا رکھنے میں کیا حرج ہے؟ اسپیشل ڈریس رکھے جو جمعے کو ہی پہن لے۔ خوشبو لگانا، یعنی خوشبو لگائے، حدیث میں آتا ہے چاہے وہ عورت کی خوشبو سے ہو، یعنی آپ کی اپنی نئی بیوی کی خوشبو پڑی ہو وہی لگا لو، لیکن لگاؤ۔ تیل لگانا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور جس قدر ممکن ہو پاکیزگی حاصل کرے اور اپنے تیل میں سے تیل لگائے یا اپنے گھر کی خوشبو میں سے خوشبو لگائے، پھر نکلے کہ 2 آدمیوں کے درمیان تفریق نہ کرے، جتنی مقدرہ نماز پڑھ لے اور جب امام بات کرے تو خاموش رہے، اس جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ جمعہ کا وقت، سورج ڈھلتے ہی جمعہ پڑھنا، سورج ڈھلتے ہی جمعہ پڑھنا، اول وقت جمعہ پڑھنا، بہت لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ایاس بن سلمہ بن اکوع اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھ کر واپس لوٹتے تھے تو دیواروں کا سایہ اتنا نہیں ہوتا تھا کہ ان سے اپنے آپ کو سایہ مہیا کیا جا سکے، یعنی ابھی سورج بہت تھوڑا ڈھلا ہوتا تھا۔ ہاں گرمی کی شدت میں تاخیر کی اجازت ہے۔ مسجد میں داخلہ، مسجد کی طرف جلدی نکلنا، تحیت المسجد ادا کرنا۔ عمر بن دینار کہتے ہیں انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ ایک شخص جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہوا اس حال میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کیا تم نے نماز پڑھی؟ اس نے کہا نہیں، تو آپ نے فرمایا کھڑے ہو 2 رکعتیں پڑھو۔ اب یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، مسجد میں داخل ہو چاہے خطبہ ہو رہا ہو 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھو، ٹھیک ہے؟ اور یہ کیا ہے؟ دراصل تحیت المسجد، یہ جمعے کی سنتیں نہیں ہیں، یہ کیا ہے؟ تحیت المسجد ہے، اور مختصر پڑھی جائیں، یعنی امام جب خطبہ دے رہا ہو تو چاہیے کہ 2 رکعتیں پڑھے اور دونوں میں اختصار کرے۔ نماز سے قبل ہلکا بنانے کی ممانعت، مثلا آپ جلدی چلے گئے تو یہ نہیں کہ ایک گروپ بنا کے آپس میں گپ شپ شروع کر دیں، نہیں، سیدھے ہی لائنوں میں بیٹھیے۔ انتظار کا وقت کیسے گزاریں گے؟ نفل پڑھ کے بیٹھ گئے، ذکر اذکار کریں، قبلے کی طرف رخ کر کے لائنوں میں بیٹھیں، ہلکا نہیں بنائیں، بیٹھ کے خرید و فروخت نہیں کریں، تاخیر سے آنے پہ گردنیں پھلان کے نہ آگے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹیک لگا کے مت کھاؤ، یہ عام ایک ادب بتایا،
یعنی اس طرح ٹیک لگا کے نہیں کھاؤ، کھانے کے وقت سیدھے ہو جاؤ. چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہ کھاؤ، میدا. مسجد میں کوئی جگہ مقرر نہ کرو کہ یہ میری جگہ ہے، آپ کیوں آج یہاں کھڑی ہو گئی، کہ تم اسی میں ہی نماز پڑھو. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا آ کے مخصوص جگہ ہی پڑھتے ہیں، اگر کوئی اور وہاں ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. اور جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگو، ورنہ اللہ تمہیں قیامت کے دن لوگوں کے لیے پل بنا دے گا. کیونکہ بہت اذیت کی بات ہے نا، آپ بیٹھے ہیں لوگ باقاعدہ بعض اوقات کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے اس کو تنگ کر اس کو تنگ کر. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کو اٹھنا بھی پڑ گیا بیچ میں تو واپسی پہ پیچھے کھڑے ہو جائیے، اگلی لائن مل جائے گی. جب لوگ مسجد آئے تو پہلی صف میں بیٹھے، یہ نہیں پہلی چھوڑ کے آخری میں بیٹھ جائیں اور پھر لوگ ان کی گردنیں پلانگتے رہیں، دوسروں کے لیے فتنہ بننا. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جمعے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، وہ قریب آ کر بیٹھنے کے لیے لوگوں کے اوپر سے گزرنے لگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تحقیق تم نے لوگوں کو تکلیف پہنچائی اور دیر سے آئے. یہ عربی کے الفاظ بڑے خوبصورت ہیں. اجلس فقد آذیت و آنیت، کتنی جامع زبان ہے یہ. اجلس فقد آذیت، تو نے اذیت دی، و آنیت، اور دیر سے آئے ہو. ہاں تو اس سے منع کیا گیا. کسی کو اس کی جگہ سے نہ اٹھانا. جابر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے دن اپنے بھائی کو کھڑا نہ کرے کہ پھر دوسری طرف سے آ کر اس کی جگہ پہ خود بیٹھ جائے، بلکہ جو آئے وہ کہے جگہ کشادہ کرو، بھی ہمارے لیے بھی جگہ بناؤ، یہ کہے. خطبہ جمعہ اور اس کے آداب. خطبہ جمعہ کی اہمیت. جب اذان ہو جائے تو کیا کرے انسان؟ مسجد کی طرف دوڑ پڑے. تو مسجد میں جماعت تو نہیں ہو رہی ہوگی، پہلے کیا ہو رہا ہوگا؟ خطبہ ہو رہا ہوگا. امام کا خطبے سے پہلے سلام کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر چڑھتے تو حاضرین کو السلام علیکم کہتے. امام کا کھڑے ہو کر خطبہ دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے، پھر بیٹھ جاتے، پھر کھڑے ہوتے اور کھڑے ہو کر خطبہ دیتے، یعنی بیچ میں تھوڑا سا بیٹھ بھی جاتے تھے. جس نے تمہیں یہ خبر دی کہ آپ بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے تو تحقیق اس نے جھوٹ بولا. بس یقیناً اللہ کی قسم میں نے آپ کے ساتھ 2000 سے زائد نمازیں پڑھی ہیں، یعنی جن میں بہت سے جمعے بھی آئے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں. امام کا 2 خطبے دینا، یعنی کھڑے تھے پہلے، پھر ذرا بیٹھ گئے، پھر دوسری دفعہ اٹھے تو یہ 2 خطبے ہو گئے. مختصر خطبہ دینا. آپ کے خطبات چند کلمات ہوا کرتے تھے، بہت لمبی تقریریں نہیں. آپ کا خطبہ درمیانہ ہوتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا نماز کو لمبا کرنا اور خطبے کو مختصر کرنا اس کی سمجھداری کی علامت ہے. بس نماز لمبی کرو اور خطبہ مختصر کرو، کیونکہ بعض بیان جادو جیسا اثر رکھتے ہیں، یعنی تھوڑا بھی بات کرو گے تو دل میں چلی جائے گی. نماز پہ زیادہ توجہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبے میں سورۃ قاف پڑھنا. حارثہ بن نعمان کی بیٹی سے روایت ہے، کہتی کہ میں نے سورۃ قاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر حفظ کر لی. آپ ہر جمعے کو خطبے میں پڑھا کرتے تھے. سامعین کا امام کی طرف رخ کرنا، یعنی جمعے کے دن یہ نہیں کہ آپ کرسی لگا کے کسی اور طرف منہ کر کے بیٹھ جائیں اور جب جماعت ہو تو پھر صف میں کھڑے. نہیں، آپ صف میں بیٹھے ہو، کس طرف منہ ہو؟ قبلہ رخ ہو. امام سامنے ہی ہوگا نا قبلے کی طرف. ایک صحابی کہتے کہ جب آپ ممبر پہ چڑھتے تو ہم اپنے چہروں کے ساتھ آپ کی طرف متوجہ ہوتے، ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے خطبے کے دوران. امام کے قریب بیٹھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر میں حاضر ہوا کرو، یعنی خطبہ میں، اور امام کے قریب بیٹھا کرو. بے شک آدمی دور ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ جنت میں بھی پیچھے ہی ہوگا، اگرچہ وہ اس میں داخل بھی ہو جائے. تاخیر کی اتنی مذمت ہے. خاموشی سے خطبہ سننا، یعنی بات نہیں کرنی چاہیے، کوئی اہم بات بھی نہیں پوچھنی چاہیے. ابن مسعود سے روایت ہے کہ انہوں نے ابی ابن کعب سے قرآن کی کسی آیت کے بارے میں سوال کیا جبکہ اللہ کے نبی خطبہ دے رہے تھے، تو انہوں نے اعراض کیا اور کوئی جواب نہ دیا. پھر جب آپ نے نماز پڑھائی تو ابی کہنے لگے تمہارا جمعہ ہی نہیں ہوا. تو ابن مسعود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا ابی نے سچ کہا، کوئی بات کرنے کی اجازت نہیں، یہ کہنے کی بھی کہ چپ ہو جاؤ یہ بھی اجازت نہیں. عبداللہ بن مسعود کہتے کہ جب امام جمعہ کے لیے آ گیا پھر تمہارا اپنے ساتھی سے یہ کہنا کہ خاموش رہو لغویت کے لیے کافی ہے. یہ بھی لغو بات ہے. کوئی لغو حرکت نہ کرنا، کنکریوں سے نہ کھیلنا، فون سے نہیں کھیلنا، میسیجز چیک نہیں کرنا، انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے پٹاخے نہیں بجانا، گوٹ مار کے نہیں بیٹھنا. گوٹ مار کے کیسے بیٹھتے ہیں؟ گھٹنے اوپر کر کے اور یوں ایسے گھٹنوں کے گرد ہاتھ ڈال کے. کئی دفعہ ایسے نظر آتا ہے کہ خطبے میں لوگ اس طرح بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ پتہ نہیں ہے، یعنی آپ چوکڑی مار سکتے ہیں. آپ سب سے افضل پوزیشن تو یہ ہے کہ جیسے نماز کے اتحیات میں ہم بیٹھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اس طرح بیٹھ نہیں سکتے، چلے کرسی بھی بیٹھ جائیں. اگر کرسی نہیں ہے نیچے بیٹھے ہیں تو چوکڑی مار کے بیٹھ جائیں، وہ ٹانگیں اس طرح پیٹ کے ساتھ لگا کے گھٹنوں پہ ہاتھ کو بل دے کے اس طرح نہیں بیٹھے. اگر مجبوری ہے تو وہ اور بات ہے، لیکن یہ کہ بلا وجہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ادب کے خلاف ہے. اونگ آنے پر جگہ بدلنا.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جمعہ کے دن کسی کو مسجد میں اونگ آنے لگے تو اپنی اس جگہ کو دوسری جگہ سے بدل لے. کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا خطبے کے وقت بڑی سکینت ہوتی ہے اور آخری خطبہ تو آپ نیند میں ہی سنتے ہیں. نماز جمعہ کی رکعت 2 رکعت ہے فرض بس. جمعہ کی نماز 2 رکعتیں ہیں اور ان دونوں میں قرات ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے میں سب اسم ربک الاعلی اور حل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے. کبھی جمعہ اور عید کٹھے ہو جاتے تب بھی دونوں نمازوں میں یہی صورت پڑھتے تھے. اسی طرح صبح کی نماز میں جمعے کے دن الف لام میم التنزیل اور حل اتی علی الانسان کی قرات کرتے اور نماز جمعہ میں سورۃ الجمعہ اور منافقین کی تلاوت کرتے. یعنی یہ بھی ملتا ہے. فرض کے بعد 2 رکعت پڑھنا. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفل نماز کو بیان کیا اور کہا کہ آپ جمعے کے بعد کوئی نفل نماز نہیں پڑھتے تھے حتیٰ کہ واپس تشریف لے جاتے پھر اپنے گھر میں 2 رکعت پڑھتے تھے. اب جو لوگ گھر نہیں جاتے تو پھر وہیں پر وہ پڑھ لیتے ہیں ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنتیں وغیرہ گھر میں پڑھتے تھے. اور اسی طرح 4 بھی پڑھی جا سکتی, 2 بھی ہیں 4 بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی جمعہ پڑھ چکے تو اس کے بعد 4 رکعتیں پڑھے. یہ آپ کا حکم ہے. تو جب آپ کا 2 چیزیں ہوتی ہیں سمجھنے کے لیے, ایک آپ کا فعل ہوتا ہے اور ایک آپ کا حکم ہوتا ہے. تو ہمارے لیے کیا ہے جو آپ کا حکم ہو. جمعے کے بعد کوئی اور نماز پڑھنے سے پہلے گفتگو کرنا, یعنی سنت پڑھنے سے پہلے گفتگو کرنا. اسما بن مالک سے مرفوعاً روایت ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی جمعہ کی نماز پڑھے تو اس کے بعد اس وقت تک کوئی نماز ادا نہ کرے جب تک کسی سے کلام نہ کرے یا اس جگہ سے نکل نہ جائے. پہلے منع تھا, اب کوئی نہ کوئی بات کر لینی چاہیے. نہیں سمجھ آئی؟ یعنی جمعہ پڑھ لیا آپ نے اور پھر کسی سے آپ سلام دعا کر لیں, اس کے بعد سنت پڑھیں یا نفل جو بھی, ٹھیک ہے. اور گھر جانا تو گھر جا کے پڑھیں, اور اگر گھر نہیں جانا کام پہ جانا ہے تو ادھر ہی پڑھ کے چلے جائیں. کتنا پیارا ہے ہمارا دین کہ اتنا لمبا بھی چپ کر روزہ نہیں رکھوایا. بالکل. عاصم سے روایت ہے, وہ ابو قلابہ سے نقل کرتے ہیں, میں نے ان کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھی. جب میں نے اپنی نماز پوری کر لی انہوں نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور میری جگہ پر کھڑے ہوئے اور مجھے اپنی جگہ پہ کھڑا کیا. وہ جو ہم چینج کرتے ہیں نا جگہ, وہ اس کی بات ہو رہی ہے. یعنی جمعے کے بعد کوئی اور نماز پڑھنے سے پہلے بات بھی کر لینا, جگہ بھی تبدیل کرنا. لیکن اگر کچھ لوگ پہلے سے ہی آپ کی سنتیں شروع کر چکے اور کوئی چینج کرنے والا نہیں تو پھر پڑھ لیجئے. یعنی یہ مستحب اعمال ہیں, ان میں ایسا نہیں کہ کوئی گناہ لازم ہو جائے گا, لیکن افضل یہ ہے, افضل سے اجر زیادہ ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کے سب سے افضل ترین انسان, یعنی ان سے زیادہ کوئی نیک نہیں پیغمبروں کے بعد, بس یوں سمجھ لیجئے. لیکن ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا سکھائی؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. ایمان والے جو ہوتے ہیں نا, نیک ترین لوگ, ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں, ان کو بھی بخشش چاہیے ہوتی ہے. کبھی یہ نہ سمجھے کہ میں نے تو کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں. اس لیے ہر انسان کو اپنی کوتاہیوں اور لغزشوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے. ایک انسان سے ہر وقت بھول چوک غلطی لغزش خطا کا امکان رہتا ہے. کسی بھی وقت ہم سے کوئی ایسی بات منہ سے نکل سکتی ہے, کوئی ایسی ہماری لکس ایسی ہو سکتی ہیں, کوئی فیشل ایکسپریشن ایسے ہو سکتے ہیں, کوئی بھی چیز ہو سکتی کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئے. تو جو کام بھی ہم ایسا کرتے ہیں نا جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتا, وہ دراصل ہم اپنی جان پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں. خوارج جو کہتے تھے نا کہ وہ شخص مومن کہلانے کا حقدار وہ ہے جو کوئی گناہ اور غلطی نہ کرے. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ کوئی انسان ایسا ہے ہی نہیں, اس کا مطلب کوئی مومن ہی نہیں. تو کیا حضرت ابوبکر کو آپ مومن نہیں کہیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا سکھائی تھی, وہ اپنے سے نہیں پڑھتے تھے, انہوں نے پوچھا اور آپ نے یہ دعا سکھائی. تو یہ یاد رکھیے کہ ہم سب سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, بڑی بھی اور چھوٹی بھی. کیوں ہوتی ہیں؟ کبھی علم کی کمی ہوتی ہے, اور یہ معمولی بات نہیں. آج مسلمان دین کا علم حاصل کرنے کی بہت کم کوشش کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جن کے پاس بہت فارغ وقت ہے وہ دین کا کام کریں یا دین کے علم حاصل کریں. حالانکہ دین کا علم ہر ایک کے لیے لازم ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے ایک پیشن گوئی کی تھی کہ جلد ہی اسلام کی حدیں ڈھیلی پڑ جائیں گی, کیونکہ لوگ اسلام میں داخل ہوں گے لیکن جاہلیت کے امور کی پیروی کرنے سے دریغ نہیں کریں گے, یعنی پھر بھی دور جاہلیت والے کام کریں گے. یہ ایسا ہی ہے کہ بہت سے لوگ جیسے الہدا میں آ کے قرآن پڑھ بھی لیتے ہیں, لیکن اس کے بعد جب ان کی شادی ہوتی ہے, جب وہ اپنے گھر واپس لوٹتے ہیں تو وہ وہی رسمیں, وہی طریقے, وہی کلچر, وہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں جو وہ پہلے کر رہے تھے. یعنی انہوں نے پڑھ بھی لیا, پھر اس کے باوجود وہ حرکتیں نہیں چھوڑی جو دور جاہلیت میں ہو رہی تھی, لا علمی کے زمانے میں ہو رہی تھی. تو بات یہ ہے کہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بامانہ زندگی گزارتے ہیں
اور اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھالتے چلے جاتے ہیں، ورنہ دوری زندگیاں گزار رہے ہوتے ہیں، کہیں پر کچھ کہیں پر کچھ، ایک ماحول میں ایسے ایک میں ویسے۔ اللہ کے بندے نہیں بن کر رہتے، بندوں سے ڈرنے کی بجائے اور بندوں کے لیے کچھ کرنے کی بجائے اللہ کے لیے کچھ نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ دیکھتا ہے نا ہمیں، صرف الہدا میں تھوڑی دیکھتا ہے یا مسجد میں تھوڑی دیکھتا ہے، تو ہر جگہ دیکھتا ہے۔ تو عبادت تو بہت لوگ کرتے ہیں لیکن علم کے ساتھ نہیں کرتے۔ بغیر علم کے اللہ کی عبادت کرنے سے بہت سی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، لہذا وہ غلطیاں اور اس کے علاوہ دوسرے گناہ، ان سب چیزوں کے لیے ہمیں اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح ہم سے گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ جب ہم پیئر پریشر کا شکار ہوتے ہیں، ہماری کمپنی یا صحبت یا ماحول یا دوستی یا ہمارے آس پاس کے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو غلط کر رہے ہوتے ہیں، جن کو دیکھ کے پھر ہم بھی شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا اثر بہت ہوتا ہے، یعنی سماجی دباؤ جو ہے ایک بہت بڑی ریزن ہوتی ہے گناہ کرنے کی، غلط کام کرنے کی۔ جیسا دیس ویسا بھیس، کیونکہ انسان اپنے قریبی دوستوں کے راستے پہ چلتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم میں سے ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے قریبی دوست بناتا ہے، اس کا دوست کون ہے، کیونکہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لا محالہ اس کے اندر وہ خصوصیات آ جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح بعض اوقات غرور اور تکبر کا احساس کہ میں بڑی چیز ہوں، میں بڑا نیک ہوں اور میں نے تو بہت اچھے کام کر لیے ہیں، لہٰذا اب مجھے تو کوئی توبہ کی ضرورت نہیں، یا جو میں کر رہا ہوں بس ٹھیک کر رہا ہوں۔ عام طور پر قانون کون توڑتے ہیں؟ قانون کون لوگ توڑ رہے ہوتے ہیں؟ جو معاشرے کے جو ایلیٹ ہوتی ہے، انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں ہم قانون سے باہر، ہمیں کوئی نہیں پوچھ سکتا، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، کیونکہ ان کے اندر ایک غرور اور تکبر اور اپنی بڑائی کا احساس بھرا ہوتا ہے۔ ایسے ہی لوگ آپ دیکھیں گے دین کے معاملے میں بھی یہی حرکتیں کرتے ہیں، وہ صرف کسی کا قانون کو نہیں باہر توڑتے سڑک پہ، بلکہ جب دین کی بات آتی ہے تو اس میں بھی وہ ایک ایروگنس ہوتی ہے ان کے اندر، اللہ ماشاء اللہ جس کو اللہ ہدایت دے۔ باقی لوگ جان کر پڑھ کر بھی وہی کرتے جو ان کی مرضی ہوتی۔ نماز پڑھنے میں وہ اپنے سطر کا لحاظ نہیں کریں، اگر ان کو بتایا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پوچھے گا۔ چھوٹی بڑی بات نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ جو چیز منع کر دی گئی ہے وہ منع ہے، آپ اپنی مرضی سے اس کو اپنے لیے حلال نہ کریں۔ پھر اسی طرح بعض لوگ بڑے بڑے گناہوں سے تو بچتے ہیں، اپنی زندگی کو ڈسپلن رکھتے ہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے گناہوں سے نہیں بچتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ بعض اوقات چھوٹے گناہ جمع ہو کر انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ ہوتا یہ بھی ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے انسان کے اندر سے ڈٹائی آ جاتی ہے اور شرمندگی اور ندامت ختم ہو جاتی ہے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ بڑے گناہوں کی طرف بھی چل پڑتا ہے۔ پھر اسی طرح نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، یہ ختم ہو گیا ہمارے معاشرے میں۔ کوئی کسی کو روکتا ہی نہیں، کسی کو بتاتا ہی نہیں کہ یہ غلط ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ کیا کرنا چاہیے، اس کو کیا اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی اپنی ڈیوٹی سے لیٹ ہو رہا ہو آپ کی دوستوں میں سے، تو کیا آپ اسے کہیں گے دیکھیں بھی آپ لیٹ ہو رہے ہیں، میرا خیال ہے آپ کو چلنا چاہیے، آپ کو اپنے کام پہ جانا چاہیے۔ اس کے برعکس ہم لوگ کیا کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، روز تم ٹائم پر ہی جاتے ہو نا، آج تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ تو ہم کسی کو بتاتے بھی نہیں کہ تم غلط کر رہے ہو، اس میں ڈر جاتے ہیں، شرما جاتے ہیں۔ مالک بن دینار کہتے ہیں ہم دنیا سے محبت کرنے کے عادی ہو چکے ہیں تاکہ ہم ایک دوسرے کو نیکی کا حکم یا برائی سے منع نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ہمیں ایسا کرنے کی اجازت نہیں دے گا، لیکن کاش مجھے معلوم ہوتا کہ ہم پر کیا عذاب آئے گا۔ یعنی یہ پتہ چل جائے نا کہ اس گناہ کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے، تو پھر تو رک ہی جائیں۔ پھر اسی طرح یہ کہ بعض اوقات ہمیں نتیجے کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس سے دنیا پر، ہماری دنیا کے کاموں پر کیا امپیکٹ آئے گا۔ یعنی ہم جب کوئی غلط کام کرتے ہیں، ہم ڈس آنیسٹ ہوتے ہیں یا کسی کو دھوکہ دیتے ہیں یا کوئی بھی غلط کرتے ہیں، تو اس وقت شیطان ہمیں بھلوا دیتا ہے، وہ اس کو بڑا خوبصورت بنا دیتا ہے، کیونکہ منافقین دھوکہ دیتے ہیں اور وما یشعرون، ان کو شعور نہیں ہوتا کہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں، وہ اس کو بہت خوبصورت عمل سمجھتے ہیں۔ لہٰذا کیا ہوتا ہے، وہ بڑی خوشی سے دھوکہ دیتے ہیں اور پھر خوشی سے بتاتے بھی ہیں کہ میں نے فلاں کو ایسے دھوکہ دیا، فلاں کے ساتھ کیسا کیا، اور وہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے اپنے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے۔ کسی سلف میں سے کسی نے کہا تھا میں اللہ کی نافرمانی کے اثرات اپنی روزمرہ کی زندگی کے بعض پہلوؤں میں دیکھ سکتا ہوں، مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ میں نے کہیں اللہ کا حق مارا ہوتا ہے یا کوئی اور گناہ کا کام کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مشکل میں کیوں ڈالتے ہیں؟ تاکہ ہم دنیا میں ہی توبہ کر لیں، اس سے نکل آئیں،
تب ہونا یہ چاہیے کہ جب غلط کام ہو جائے تو پھر پچھتاوا بھی ہو، احساس بھی ہو، اور توبہ کرے انسان، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی نماز میں یہ دعا پڑھے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ جو شخص غلطی کا اعتراف کر لے وہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے، اور جو بندوں سے کے سامنے بھی مان جائے یس یو آر رائٹ، آئی واز سوری، آئی واز رانگ، یہی کہ مجھے سمجھ نہیں آئی، مجھے پتہ نہیں چلا، تو کھلے دل سے اپنی غلطی کو مان جانا جو ہے وہ انسان کو بڑی مشکلات سے نکال دیتا ہے۔ اور نہ ماننا، ڈینائی کرنا، انکار کرتے رہنا، وہ اس مشکل کو اور لمبا کر دیتا ہے، اور اللہ کے ہاں تو پکڑ الگ ہے۔ تو ہمیں اعتراف کرنا چاہیے، غلطی ہو جائے تو اعتراف کر لیں۔ یہ اعتراف ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یہ کیا ہے؟ اعتراف کہ اللہ میں مانتا ہوں کہ میں نے بہت سی غلطیاں کی ہیں، اور اس کے بغیر تزکیہ نہیں ہوتا جب تک آپ کو پتہ نہ چلے کہ آپ میلے ہو چکے ہیں۔ ہم کب نہاتے ہیں، کب کپڑے چینج کرتے ہیں؟ جب ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ میں صاف نہیں ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر ایمان میں آگے کون ہوگا؟ حضرت ابو بکر کے بعد۔ لیکن ان کے اور کتنے اسٹرانگ بھی تھے، اور کتنے فرم تھے، اور کتنے بہادر تھے، اور کیسی کیسی کوالٹیز تھی ان کے اندر، لیکن ان کے اندر غلطی پر اعتراف کا مادہ اتنا زیادہ تھا کہ اگر کوئی انہیں ان کی غلطی بتاتا تو وہ کیا کہتے؟ لولا فلان لہلک عمر، اگر فلاں نہ ہوتا، وہ مجھے نہ بتاتا تو عمر تو ہلاک ہی ہو چکا ہوتا۔ تو کوئی بھی انسان بڑا کام نہیں کر سکتا جب تک اس کے اندر تواضع کی صفت نہ ہو۔ تو غلطی کا اعتراف ہمیں تواضع سکھاتا ہے کہ سوری مجھ سے غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ انسان جب اعتراف کرتا ہے تو اعتراف کرنا بھی ایک عبادت ہے، یعنی غلطی کا اعتراف کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ آدم علیہ السلام کی غلطی کیوں معاف ہو گئی تھی؟ کیونکہ انہوں نے اعتراف کر لیا تھا۔ اور شیطان کی کیوں نہیں معاف ہوئی؟ اس نے تعویلیں پیش کرنی شروع کر دی۔ پھر دعا میں ہے وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اور تیرے سوا کوئی بھی گناہوں کو نہیں بخش سکتا۔ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، یا وہ جو کون ہے وہ جو لاچار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور تکلیف دور کرتا ہے؟ وہ اللہ ہی ہے، وہ معاف بھی کر دیتا ہے، وہ پکار سنتا بھی ہے۔ تو فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اللہ تو ہی معاف کرتا، بندے تو نہیں چھوڑتے، بندے نہیں معاف کرتے نا۔ تو پھر کیا کر؟ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ، مجھے اپنے پاس سے بخشش عطا کر دے۔ اللہ میں بہت گناہ گار ہوں اور مجھے تیری بخشش بھی چاہیے، وَارْحَمْنِی، اور مجھ پہ رحم فرما، یعنی میرے گناہوں پہ پردہ بھی ڈال، اور گناہوں کے باوجود میرے ساتھ بھلائی فرما، رحم فرما۔ اتنی خوبصورت دعا، کیونکہ انسان جب غلطی کرتا ہے تو اس کو ڈر تو لگتا ہے کہ اب کوئی اس کے کانسیکوینسز ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کانسیکوینسز سے بھی بچا، اور اس کے ساتھ مزید مجھے اور خیر پہنچا۔ فاغفر لی مغفرۃ من عندک، مجھے آپ کے پاس ہی آپ کے پاس کی بخشش چاہیے، اور صرف بخشش نہیں، رحم بھی چاہیے۔ انک انت الغفور الرحیم، بے شک آپ خوب بخشنے والے، بڑے ہی مہربان ہیں۔ مغفرت کے نسبت سے غفور، اور رحم کی نسبت سے رحیم۔ اور یہ دعا جو ہے یہ بڑی ہی بہترین دعا ہے، کیونکہ استغفار سے بہت سے مسائل حل ہوتے ہیں نا، بہت سی رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں قرآن میں، اور مزید قوت انسان کو ملتی ہے۔ اچھا، قوت صرف فزیکل قوت نہیں ہوتی، قوت سے مراد آپ کی سپیچ کی قوت، آپ کے دلیل کی قوت، آپ کو حجت اور برہان کا مل جانا، آپ کی مینٹل سٹرینتھ، آپ کے ایموشنل سٹرینتھ، یہ بھی قوت کا تقاضا کرتی کہ آپ کسی کی بات سن کر کس حد تک اس کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں، برداشت کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ کم کر سکتے ہیں، کچھ لوگ زیادہ۔ قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ تم استغفار کرو تو یزدکم قوتا الی قوتکم، اللہ تمہاری قوت کے میں اور قوت زیادہ کر دے۔ تو جو قوتیں کم ہیں نا ہمارے اندر، ان قوتوں کو اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا۔ تو اس لیے انسان کو یہ دعا بہت خوشی سے مانگنی چاہیے، بہت دل سے مانگنی چاہیے، اور یہ ساری نیتیں رکھ کے مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں گناہ گار ہوں، آپ میرے گناہ چھپا دیں۔ مغفرت میں ڈانپنے چیز کو ڈانپا کیوں جاتا، چھپا دیا جاتا ہے۔ اللہ چھپا دیں، لوگوں کی نظر سے بھی چھپا دیں، اور خود میرے اندر سے بھی اس کا گلٹ نکل جائے، بس اب وہ گون ختم، اور اس کے بعد آپ مجھ پہ رحم بھی کریں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اس حدیث سے اور اس دعا کے کانٹیکس میں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دعا کی تعلیم دینا
اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ کے نزدیک آخرت کا معاملہ دنیا سے زیادہ اہم ہے۔ ان کو یہ نہیں سکھایا کہ تم اپنے لیے مال، بیٹے، اولاد، فلاں فلاں چیز مانگو، کیا سکھایا؟ بخشش مانگ لو تاکہ آخرت کا معاملہ آسان ہو جائے، آخرت کو ترجیح دو۔ کیا حضرت ابوبکر آخرت کے معاملے میں کوئی غیر سنجیدہ تھے؟ اللہم، اے اللہ، اغفر لی، بخش دے میرے لیے، ما جو بھی، قدمتو میں نے پہلے کیا، وما اور جو، اخرتو میں نے بعد میں کیا، وما اور جو، اسررتو میں نے چھپایا، وما اور جو، اعلنتو میں نے علانیہ کیا، وما اور جو، اسرفتو میں نے زیادتیاں کی، وما اور جو، انت تو، عالم زیادہ جانتا ہے، بھی اس کو، منی مجھ سے، انت تو ہی، المقدم آگے لے جانے والا ہے، وانت اور تو ہی، المؤخر پیچھے کرنے والا ہے، لا نہیں ہے، الہ کوئی الہ برحق، الا سوائے، انت تیرے، اے اللہ تو میرے اگلے پچھلے پوشیدہ اور ظاہر تمام گناہ معاف فرما، اور میں نے جو زیادتیاں کی اور وہ گناہ جن کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے معاف کر دے، تو ہی آگے لے جانے والا ہے اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اس دعا کے بارے میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں تشہد اور سلام کے درمیان یہ دعا فرماتے، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہم اغفر لی ما قدمت، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے جو میں نے پہلے کیے، یعنی گناہوں میں سے جو پہلے گناہ کیے ہیں ان کو معاف کر دے۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ انسان معافی بھی مانگ لیتا ہے لیکن پھر بھی دل میں ایک کسک رہتی ہے نا، پتہ نہیں معاف ہوا کہ نہیں، ایسا ہوتا ہے۔ حالانکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے حج کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، عمرہ کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، نماز گناہوں کو ختم کر دے، ساری چیزیں پتہ ہیں، لیکن پھر بھی اپنی زندگی میں پچھلے گزرے ہوئے گناہ یاد آتے رہتے ہیں، بے چین کرتے رہتے ہیں، فلیش بیک ہوتا رہتا ہے۔ تو ایسے میں کیا ہے، اللہ وہ جو میں نے بہت پہلے کر لیے تھے نا، آپ ان کو معاف کر دیں۔ وما اخرت، اور جو میں نے بعد میں کیے۔ اچھا، ایک اور معنی اس کا یہ ہے کہ جو میں نے تاخیر کی، جیسے نمازوں میں، جیسے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں، بچوں کی تربیت کرنے، بہت سی مائیں کہتی ہیں وہ بچوں کا وقت گزر گیا ہم تربیت نہ کر سکے، اخرت میں نے تاخیر کر دی، ڈیلے کر دیا، لیٹ کر دیا، وقت پر نہیں کیا، یعنی جو کام مجھے وقت پر کرنے چاہیے تھے وہ میں نے نہیں کیے۔ وما اسررت، اور جو میں نے چھپا کے رکھے، یعنی دل کے خیالات اور وسوسے۔ وما اعلنت، اور جو میں نے ظاہر کیے، جیسے بول کر کوئی بات کہی کسی کو، یا کوئی کسی کے ساتھ عملی طور پر بدسلوکی کی۔ حالانکہ دوسروں کے سامنے اپنے گناہوں کے اظہار سے بچنا چاہیے، گناہ کر کے لوگوں کو اشتہار نہیں دینا چاہیے، بتانا نہیں چاہیے، اور اللہ نے جس گناہ کا پردہ رکھا ہے اس پہ پردہ ڈالنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کے اندر جب گناہ ان کو بے چین کرنے لگتا ہے نا، کیونکہ جو گناہ ہوتا ہے نا، خاص طور پہ جو کبیرہ گناہ ہے، وہ اگر کوئی کر لیتا ہے نا تو اس کے بعد اس کا سکون لٹ جاتا ہے، اس کی پریشانی، اضطراب، بے چینی، ڈپریشن، غم، فکر، دل کا خالی ہونا، یہ ساری ملامتیں آ جاتی ہیں اس پر۔ تو اب وہ ان کو سمجھ نہیں آتی اب کریں کیا، لہٰذا وہ اس کو پکڑ کے کہانی سناتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کے سامنے اعتراف کریں گے تو شاید ہمارا گناہ معاف ہو جائے گا۔ نہیں، اللہ کے سامنے اکیلے میں روئیں، سجدوں میں یہ دعائیں پڑھیں، لیکن لوگوں کو کہانیاں مت سنائیں۔ لوگوں کو وقتی طور پر سنانے سے کیا ہوتا ہے، دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ اچھا، ایک دن دل ہلکا کیا، اگلے دن پھر کیا ہوا، دوبارہ سے دل بھاری ہو گیا، کیونکہ توبہ تو کی نہیں، معافی تو مانگی نہیں، اللہ کے آگے تو روئے نہیں، صحیح طریقہ تو اختیار کیا نہیں، لہٰذا اس نے جان چھوڑی تھوڑی نہیں، جان تو نہیں چھوڑنی اس گناہ نے جب تک وہ معاف نہیں ہو جاتا۔ لہٰذا ہم کسی اور کو پکڑ لیتے ہیں، پھر اس کو کہانی سناتے ہیں، پھر اس کو سناتے ہیں، پھر اس کو سناتے ہیں، اور ہر ایک کو کہتے ہیں کسی کو نہ بتانا، اور اتفاق سے پھر دو لوگ آپس میں وہی معاملہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جو ہو چکا تو ہو چکا، ما قد سلف، جو ماضی میں ہو گیا بس گزر گیا، اب اس کو بار بار نہ دہرائیں، اس کا تذکرہ نہ کریں، اس کو کسی کو نہیں بتائیں۔ اچھا، بعض لڑکیوں سے شادی سے پہلے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کسی بھی کیئر لیسنس کی وجہ سے، کسی کی باتوں میں آ کے، کسی کے جال میں پھنس کے، اب وہ کیا پوچھتے ہیں کہ کیا اپنے شوہر کو بتا دیں شادی سے پہلے کہ ہم سے یہ ہو چکا ہے، کیا خیال ہے؟ نو بھی، جس چیز پہ اللہ نے پردہ رکھا ہے آپ پردہ ہی ڈالے رکھیں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس سے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ کیا کرنا چاہیے؟ توبہ۔ جب آپ توبہ کر لیں گے نا
اور دوبارہ ایسی کسی چیز کی طرف پلٹ کے بھی نہیں دیکھیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کے دل کے اندر ایک قرار آ جائے گا، ایک سکون آ جائے گا، وہ بے چینی ختم ہو جائے گی اور آپ ایک نارمل انسان کی طرح زندگی بسر کر سکیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ جب شیطان بہت وسوسہ ڈالے نا، کہے تمہارا پول کھل جائے گا، تم پہلے خود ہی بتا دو، وہ تو دشمن ہے نا، وہ تو چاہے گا کہ آپ کی زندگی جہنم بنے۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ جو ہی آپ کو ایسے وسوسے آئیں تو اس سے اپنے آپ کو کہیں غلطی کس سے نہیں ہوتی، غلطی تو بہت لوگوں سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ تو جب اللہ نے معاف کر دیا تو اللہ دوسروں کے دل بھی میرے لیے اچھے کرے گا، مجھے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل، جزاک اللہ خیر۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جب آپ نے سچی، بس توبہ کا طریقہ آتا ہے اور سچی توبہ کریں بھی، یہ نہیں کہ اچھا بیٹھے بیٹھے اچھا میں توبہ میری، ایسے نہیں توبہ، سچی توبہ۔ اور پھر جب کر لیں تو آپ اللہ پہ یقین رکھیں کہ اللہ نے معاف کر دیا ہوگا، اور جب اللہ معاف کر دے تو بس اپنی زندگی کی گاڑی آگے چلائے۔ ہمارا ایک بہت بڑا المیہ ہے، لوگ مجلسوں میں بیٹھ کے، دوستوں میں بیٹھ کے، ان پہ بے جا ٹرسٹ کر کے اپنی غلطیوں کو بڑھا چڑھا کے بھی بعض اوقات بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پہ پھر ہے وما اسرفت، اور جو میں نے حدیں پار کی، حد سے بڑھ گیا، یعنی گناہ کیے اور پھر حد سے بڑھ کے کیے، یا کوئی بھی اللہ کی باؤنڈریز جو تھی ان کو توڑا، ان کو کراس کیا۔ وما انت اعلم بہ منی، اور خاص بات کرنے کے بعد عام بات، یعنی وہ سارے گناہ جو مجھ سے زیادہ تو جانتا ہے کہ میں نے کیے۔ ہم تو گناہ کر کے بعض اوقات بھول بھی جاتے ہیں، جی ہاں، تو لا علمی اور جہالت میں کیے گئے گناہوں کی معافی مانگ لینی چاہیے کہ اللہ یاد ہی نہیں، لا علم ہے۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ گناہ ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے۔ انت المقدم و انت المؤخر، تو ہی جس کو چاہتا ہے آگے بڑھا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے پیچھے کر دیتا ہے۔ اب مقدم اور مؤخر کیا ہے؟ نیکیوں میں آگے بڑھانا، نیکی کی توفیق نہ دینا، پھر جس کو تو چاہتا ہے دنیا میں آگے بڑھا دیتا ہے، جس کو تو چاہتا ہے پیچھے کر دیتا ہے، جس کو تو چاہتا ہے علم میں آگے کر دیتا ہے، پیچھے کر دیتا ہے نیکی کے کاموں میں۔ یعنی یہ جو کوئی آگے نکل گیا، کوئی پیچھے رہ گیا، یہ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، کہ یہ سب تو ہی کرتا ہے، لہٰذا تو میرے گناہ بھی معاف کر دے اور مجھے پیچھے رکھنے کی بجائے مجھے نیکیوں میں آگے بڑھا دے۔ اور پھر اسی طرح قیامت کے دن کچھ لوگ سب سے پہلے اٹھائے جائیں گے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری پیغمبر تھے لیکن سب سے آگے۔ یہ مقدم مؤخر ہمارے لیے بھی اور باقی بھی سب کے لیے ہے، یعنی ہمارا رب ہمیں اور ہمارے کاموں کو جہاں چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، جہاں چاہتا ہے مؤخر کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ ہی کو پکارتے رہیں۔ انت المقدم، اللہ تو آگے بڑھانے والا، لہذا مجھے آگے بڑھا دے۔ وہ انت المؤخر، اللہ تو پیچھے کر رہا، مجھے گناہوں میں پیچھے کر دے۔ ٹھیک، بہت ان لفظوں کے، یعنی یہ جو چند چار باتیں میں نے کی، اس کا حق نہیں ادا ہوا۔ ہر چیز میں مقدم مؤخر، مقدم مؤخر، آگے کہاں چلا جائے گا؟ ہاں، لیکن اس کے اپوزٹ کیا ہوگا؟ مؤخر کیا اپوزٹ نہیں بنتا۔ ہاں، لیکن ہاں نہیں، ٹھیک ہے، انت المقدم انت المؤخر، جس گناہ کا پہلے تو چاہے حساب لے لے اور جس کو چاہے پیچھے کر دے، ٹھیک ہے نا، جس نیکی کو چاہے تو آگے کر دے اور جس نیکی میں چاہے پیچھے کر دے، یعنی ہر چیز میں ہے یہ تقدیم و تاخیر۔ جی آپ فرمائیں۔ ہاں جی شابر، یہ بھی بالکل معنی بنتا ہے، جس کو تو چاہے آگے بڑھا دے وہ جلدی توبہ کر لے، جس کو تو چاہے وہ پیچھے کر دے۔ اللہم، اے اللہ، انی، بے شک میں، اعوذ بکا، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من عذابی، عذاب سے، القبری، قبر کی، واعوذ بکا، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من فتنتی، فتنے سے، المسیح، مسیح، الدجال، دجال کے، مسیح دجال کے، واعوذ بکا، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من سے، فتنتی، فتنہ، المحیا، زندگی کے، وہ فتنتی، اور فتنہ، الممات، موت کے۔ اللہم، اے اللہ، انی، بے شک میں، اعوذ بکا، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من المأثمی، گناہوں سے، والمغرمی، اور قرض سے۔ اے اللہ، بے شک میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور میں مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور میں زندگی کے فتنے سے اور موت کے فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اے اللہ، یقیناً میں گناہوں اور قرض سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ دعا پڑھا کرتے
کسی نے آپ سے عرض کیا کہ آپ تو قرض سے بہت ہی زیادہ پناہ مانگتے ہیں، اس پر آپ نے فرمایا جب کوئی مقروض ہو جائے تو وہ جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ خلاف ہو جاتا ہے۔ اللہم اے اللہ، انی بے شک میں، اعوذ بکا میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من عذابی عذاب سے، جہنم جہنم کے، ومن عذاب القبری اور قبر کے عذاب سے، ومن فتنۃ المحیا اور فتنے سے زندگی کے، والممات اور موت کے، ومن شر اور شر سے، فتنتی فتنہ المسیح الدجال مسیح الدجال کے۔ اے اللہ بے شک میں جہنم کے عذاب، قبر کے عذاب، زندگی اور موت کے فتنے اور مسیح الدجال کے فتنے سے کہ شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اب اس میں آپ دیکھیے دونوں دعاؤں میں 3 چیزوں کا فرق ہے۔ نمبر 1، پہلی دعا میں جہنم کا ذکر نہیں، دوسری میں قبر کا ذکر ہے، جہنم کا بھی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر پہلی دعا میں مأسم اور مغرم کا ذکر ہے، اور دوسری دعا میں محیا اور ممات، دوسری میں بھی ہے محیا اور ممات۔ ٹھیک ہے، تو یہ چند لفظوں کے فرق سے یہ بات آ رہی ہے۔ تو اس دعا کا ریفرنس جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی تشہد پڑھے تو اللہ تعالیٰ سے 4 چیزوں کی پناہ مانگے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم۔ اور اسی طرح وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ جہنم، قبر، زندگی اور موت کا فتنہ اور مسیح الدجال کا فتنہ۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ دعا سکھایا کرتے تھے جس طرح قرآن مجید کی کوئی سورت سکھایا کرتے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پیچھے بھی ہم نے پڑھا، التحیات کے بارے میں بھی پڑھا، ٹھیک ہے، دعا استخارہ کے بارے میں بھی یہ آتا ہے، جیسے قرآن کی کوئی سورت پڑھتے تھے ایسے یہ سکھاتے تھے۔ تو ان دعاؤں کو بھی باقاعدہ سیکھنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے، تاکہ ہم ان کو پڑھ سکیں، ان کو اپنی زندگی میں شامل کر سکیں۔ اسی طرح امام مسلم بن حجاج فرماتے ہیں کہ مجھے طاؤس کی یہ بات پہنچی کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم نے اپنی نماز میں یہ دعا مانگی؟ اس نے کہا نہیں۔ تو حضرت طاؤس نے فرمایا دوبارہ نماز پڑھو، کیونکہ انہوں نے 3-4 راویوں سے دعا نقل کی تھی کہ وہ اتنا زیادہ اس کو لازم قرار دیتے تھے نماز کے۔ تو یہ دعا جو ہے یہ مستحب ہے پڑھنا، کیونکہ آپ نے اس کا خاص طور پر تاکید کی اور سکھایا بھی۔ لیکن یہ دعا آخری تشہد میں پڑھی جاتی، درمیان میں، پہلے تشہد میں نہیں پڑھی جاتی، اور دعا کی اہمیت کی وجہ سے طاؤس نے دوبارہ نماز پڑھوائی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 چیزوں سے کیوں پناہ مانگی؟ حالانکہ آپ تو ان سے محفوظ تھے، ایک تو امت کو سکھانے کے لیے، اور دوسرے اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنے کے لیے، اور اس لیے بھی تاکہ امت آپ کی پیروی کرے، اور آپ دعا کی کیفیت بھی بتانا چاہتے تھے کہ کتنی اہم ہے۔ تو 2 خاص اور 2 عام فتنوں سے پناہ مانگی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ زندگی کے تمام فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ مسیح الدجال کا فتنہ ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اس کی الگ سے اس سے پناہ مانگی گئی، حالانکہ محیا ممات میں سب آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح قبر کا عذاب، تو یہ ایک خاص چیز ہے، ٹھیک، یعنی باقی عذاب بھی ہیں لیکن قبر کا عذاب ایک بڑی سخت چیز ہے اور اہم ہے، اور قیامت سے پہلے ہی بندے کو اس کا سامنا کرنا پڑ جائے گا۔ تو مسیح الدجال کا فتنہ خاص ہے، جبکہ محیا و ممات عام فتنے، عام مسائل ہیں، اور موت کے فتنے میں قبر کا فتنہ جو ہے یہ خاص ہے۔ اچھا، اور اس کے علاوہ قرض، یعنی جہنم، مسیح الدجال، قبر، ان سب کے ساتھ خاص طور پر 2 چیزوں سے پناہ مانگی گئی، ایک تو گناہ اور دوسرے قرض۔ قرض اتنی بڑی لعنت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے کہ ہم کبھی اس میں پھنسیں، کیونکہ انسان جب مقروض ہو جاتا ہے تو بڑی مشکل میں آ جاتا ہے۔ اور آج کل لوگ صرف لگژریز اور اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے قرض دیے چلے جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی بلا ہے۔ اسی لیے کہا گیا نا کہ جتنی چادر دیکھو اتنے پاؤں پھیلاؤ، نہ کہ انسان دوسروں کے مال کی طرف دیکھتا رہے یا پھر ان سے لے کے عیش و عشرت کرتا رہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں اس مصیبت میں جب پھنستے ہیں تو گناہوں کے پھنس جاتے ہیں۔ جی ہاں، قرض کی آفرز کرتے ہیں تاکہ وہ پھر عادت پڑ جاتی ہے نا، تو ادھر سے لیا ادھر دیا، ادھر سے لیا ادھر دیا، اور وہ سود بھی دیا جاتا ہے۔ پھر کتنے بڑے کبیرہ گناہوں میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو انسان ہمیشہ یہ دیکھیں، کئی مجبوریاں تو شدید آ ہی جاتی ہیں، ان کے لیے تو پھر اجازت بھی ہے، لیکن صرف بس کوئی چیز کھانے کو دل چاہ رہا ہے، نہیں پیسے، تو چلو اچھا تم مجھے تھوڑے سے دے دو، آج میں تمہیں کل واپس کر دوں، اچھا او سوری میں آج تو بھول ہی گئی، اچھا تمہارا اتنا دل چھوٹا ہے کہ تم مجھ سے واپس اب مانگو گی۔ اس قسم کے فضول ہتھ کنڈے اختیار کیے جاتے ہیں۔ تو اس کہ جب انسان قرض لیتا ہے تو پھر جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، اور منافق کی صفت ہے یہ دو کام منافق کرتا ہے۔ زندگی کے فتنے کیا؟
زندگی تو کہ آزمائش ہے، فتنہ آزمائش کے لیے نا. اور موت کے فتنے، موت کی سختی، قبر کا فتنہ، قبر کا عذاب، یہ سارے موت سے پر ریلیٹڈ ہیں، موت کے ساتھ لگ جاتے ہیں. واضح؟ اللہم اے اللہ، انی بے شک میں، اعوذ بکا میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من البخل بخل سے، واعوذ بکا اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من الجبن بزدلی سے، واعوذ بکا اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں، ان کہ اردہ میں لوٹا دیا جاؤں، الی ارذل العمر ناکارہ عمر کے، واعوذ بکا اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من فتنۃ الدنیا دنیا کے فتنے سے، واعوذ بکا اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من عذاب القبر قبر کے عذاب سے. اے اللہ بے شک میں بخل سے تیری پناہ چاہتا ہوں، میں بزدلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ میں بیکار عمر کی طرف لوٹایا جاؤں، میں دنیا کی آزمائش سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اس دعا کی سند ہے، عمر بن میمون سے روایت ہے کہ سعد رضی اللہ عنہ اپنے لڑکوں کو یہ کلمات سکھلاتے جس طریقے سے استاد بچوں کو سکھاتا ہے، اور بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نماز کے آخر میں سلام سے پہلے پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. دبر کل صلاتن، دبر ہوتا ہے پیٹھ، یعنی نماز کا آخری حصہ، یعنی سلام پھیرنے سے پہلے تشہد کے وقت. اور بعد میں بھی کچھ اذکار ہیں، وہ اگر اللہ نے موقع دیا تو پھر زندگی رہی تو پھر پڑھائیں گے، کیونکہ 2 دن اور ہیں میرے خیال ہے، اور 2 دن میں ہم اگر سلام تک پہنچ جائیں تو سمجھے نماز تو پوری ہوئی انشاءاللہ. تو یہاں سب سے پہلے بخل سے پناہ مانگی گئی ہے. ٹھیک ہے. بخل کس کا اپوزٹ ہے؟ سخاوت کا، فراخ دلی کا. تو اور جبن کیا ہوتا ہے؟ جبن بھی پڑھا جاتا ہے، جبن بھی پڑھا جاتا ہے. جبن ہوتا ہے بزدلی، یعنی نفس کا بخل کرنا، اور کچھ کسی کو دینے کی ہمت نہ ہونا کہ ہائے میرا تھوڑا پڑ جائے گا. اور ارذل العمر، عمر کا آخری حصہ نہیں، صرف وہ بڑھاپا تو ہے ہی، اس میں انسان کسی ایسی مصیبت کا شکار ہو جائے، ایسی بیماری لگ جائے اس کو کہ وہ نہ چل پھر سکے اور نہ ہی کسی کام کا رہے. بعض لوگوں کو مینٹلی سب کچھ بھول جاتے ہیں، ڈیمنشیا ہو جاتا ہے، حالانکہ فزیکلی وہ بالکل فٹ ہوتے ہیں. اچانک ان کو بھولنے کا اتنا مرض لاحق ہوتا ہے کہ وہ کھانا پینا بھی بھول جاتے ہیں، تو ان کی زندگی اب کس کام کی؟ تو یہ ارذل العمر ہے، بیکار زندگی، گھٹیا زندگی. تو انسان کو جو اس وقت ملا ہے نا، آج ملا ہے، اس کو بس کسی طرح صحیح استعمال کر لینا چاہیے، گریب کر لینا چاہیے، اس میں کچھ کما لینا چاہیے. یہ نہ ہاتھ سے جائے، کل کا نہیں پتا. کتنے لوگ اچھے بھلے ہوتے ہیں اور اچانک اور ان کی پاور آف اسپیچ چلی جاتی ہے، کبھی کسی کی نگاہ چلی جاتی ہے، کبھی کسی کے جسم میں کوئی ایسا تکلیف آ جاتی ہے کہ چلنے پھرنے سے انسان رہ جاتا ہے. شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کی نعمتوں کا کہ اللہ نے صحیح سلامت رکھا ہے کہ ہم کچھ کرنے کے قابل ہیں. اس وقت کو کسی بھی ایسی چیز میں نہ گزارے کہ جو آپ کا وقت ضائع کرتے، جو آپ سے نیکی کے مواقع. یہ مقدم مؤخر سمجھ یہ بھی سمجھ آ رہا ہے کہ بعض اوقات ہم نیکی کے کاموں میں بہت آگے جا رہے ہوتے ہیں، اتنے میں کوئی ہم پہ کوئی بات سنا دے، تم تو بڑا شو آف کرتی. ریسنٹلی میری کسی سے بات تھی، میں نے کہا اللہ نے آپ کو بہت پاور آف اسپیچ دی ہے، آپ ضرور اس کو کوئی قرآن پڑھانے میں، کوئی دین کا کام کرنے میں استعمال کریں. کہنے لگے نہیں، بس ہمیشہ نا میرے ذہن میں ایک خیال آتا ہے کہ یہ ریاکاری نہ ہو اور ضائع نہ ہو جائے، تو میں پھر آگے نہیں بڑھتی. اب یہ اس شیطانی وسوسے نے ان کو کیا کیا ہوا ہے؟ پیچھے رکھا ہوا ہے. حالانکہ اگر وہ کرے تو ونڈرز کر سکتے. کتنے لوگ ہیں جن کے پاس بڑی بڑی صلاحیتیں ہوتی ہیں، کچھ نہیں کرنے کے قابل ہوتے. اسی طرح کچھ نیکی کے کام ہوتے ہیں، ہم اس میں دوڑ رہے ہوتے ہیں، اچانک سٹاپ لگ جاتا ہے، ہم پیچھے آ جاتے ہیں. ڈرنا چاہیے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے کام سے پیچھے نہ کر دے، مؤخر نہ کر دے کہ جاؤ تم اس قابل نہیں ہو. وہ اسی لیے دعا سکھائے گی نا، اللہم استخدمنی ولا تستبدلنی. اللہ مجھ سے خدمت کا کام لیتا رہے اپنے دین کی، اور میرے سے کسی اور کو نہیں بدلنا. میرا یہ کام میں ہی کروں، کوئی اور نہ کرے، کوئی اور کچھ اور کرے، میرا کام نہ کرے، اپنا کام میں خود ہی کروں. ٹھیک ہے نا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کام نہ کسی کی موت سے رکتے ہیں، ہم انڈسپینسیبل نہیں ہوتے، نہ کسی کی موت سے رکتے ہیں، نہ کسی کے جانے سے، کسی کے روٹھ جانے سے یا کسی کے ناراض ہونے سے نہیں رکتے. بچے بھی پل جاتے ہیں، کچھ جو ہوتا ہے نا، گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہیں عورتیں، ہم نہیں پالیں گے ان کو، لو تم رکھو تم، یا شوہر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. کئی دفعہ ایسی کہانیاں سنی ہوگی آپ نے. کئی زندگی میں بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے، سب زندگی چلتی ہے.
تو اس لیے اللہ پیچھے نہ کرنا، انت المقدم وانت المؤخر. تو اسی طرح ارذل العمر میں آ گئے تو جو کر رہے ہیں نا وہ مؤخر ہو جائے گا، وہ نہیں کر سکیں گے. آج موقع ہے کچھ کر لیں، اس کو نہیں گنوانا، اس کو نہیں جانے دینا، اس کو نہیں ضائع کرنا. اور پھر گھٹیا عمر جو ہے اس عمر کو کہتے ہیں جیسے بچہ ہوتا ہے نا، یا نادان ہوتا ہے یا بے وقوف ہوتا ہے یا پھر کم ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے یا ہلکی عقل والا ہو جاتا ہے. زیادہ اس میں نا قلیل الفہم، یہ مینٹل ڈیزیزز اس میں زیادہ آتی ہیں. کیونکہ بعض لوگ فزیکلی، جیسے وہ تھا نا وہ بڑا مشہور سائنٹسٹ برٹن کا جو تھا، جس کا پورا باڈی میں سے کچھ بھی حرکت نہیں کرتا تھا، اسٹیفن ہاپکنس جو بھی تھا. تو اس میں وہ کیا کرتا تھا، کمپیوٹر کے آگے بیٹھ کے صرف پلکیں ہلا کے آنکھوں کی موومنٹ سے وہ ٹائپ کرتا تھا، اور اسے کتنی بڑی تھیوری پیش کی. تو یہ ارذل العمر نہیں ہے، ایک ان اے وے ہے، لیکن اس لیے گھٹیا نہیں کہ اس نے کچھ کر لیا اس میں بھی. لیکن اگر انسان ایسی نوبت کو پہنچ جائے کہ اس کا دماغ ہی کام نہیں کرتا، تو پھر وہ اس کی جوان ہوتے ہوئے بھی، صحت مند ہوتے ہوئے بھی وہ ارذل العمر میں. ہاں، ارذل العمر جس نے اپنے جسم سے کام ہی نہیں لیا اس کی عمر گھٹیا ہی ہے نا. ودیا عمر تو اس کی ہے نا جو اپنی زندگی سے کام لے رہا ہے، چاہے وہ انتہائی بوڑھا ہے. وہ مجھے ایک دفعہ اس پہ ایک کلپ دیکھنے کا اتفاق ہوا، ایک بوڑھا بندہ دوسرے بوڑھے بندے کو، ان کی کمریں جھکی ہوئی تھی، وہ سبق پڑھا رہا تھا اس کو. اچھا، ہاں بالکل. تو بعض لوگ ہر حال میں کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی گھٹیا عمر گزار رہے ہوتے ہیں. گھٹیا عمر نہیں گزارنی. جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، مال دیا، طاقت دیا، ٹیلنٹ دیا، جہاں موقع ملتا ہے شیطان آپ کو پیچھے کرنے کی کوشش کرے گا، آپ نے اس کا مقابلہ کر کے آگے رہنا ہے. اور پھر دنیا کا فتنہ وہ ہے کہ جس سے انسان دنیا سے ایسی محبت میں مبتلا ہو جائے کہ آخرت بھول جائے. اور پھر عذاب قبر سے پناہ، کیونکہ عذاب قبر جو ہے یہ جان کا لاگو ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے بچائے. ہمیں سے ہر ایک کو سے ڈرنا چاہیے. کچھ لوگوں نے تو اس کا انکار ہی کر دیا اور عیش و عشرت کرنے کے لیے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص عیسائی تھا، پھر اسلام میں داخل ہوا، پھر اس نے سورۃ البقرہ اور آل عمران پڑھ لی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب بن گیا، لیکن پھر مرتد ہو گیا، عیسائی ہو گیا. کہنے لگا محمد کے لیے جو کچھ میں نے لکھ دیا اس کے سوا اسے اور کچھ نہیں پتا، نعوذ باللہ. پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی موت واقع ہو گئی. ایسے لوگ بڑا فتنہ ہوتے ہیں، 100 کو گمراہ کریں گے. اس کے لوگوں نے اس کو دفن کیا، صبح وہ دیکھا تو اس کی لاش قبر سے نکل کے زمین پہ پڑی. عیسائی لوگوں نے کہا کہ محمد کے ساتھیوں کا کام ہے، کیونکہ اس نے ان کا دین چھوڑ دیا تھا. انہوں نے اس کی قبر دوبارہ کھودی اور لاش کو پھر کیا کیا، مسلمانوں نے قبر کھود کے نکال دیا. انہوں نے دوسری قبر کھودی، بہت گہری تھی، صبح ہوئی تو لاش بر باہر. اس دفعہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ صحابہ پہ الزام لگایا. پھر انہوں نے قبر کھودی جتنی گہری ان کے بس میں تھی اور اس کے اندر اسے ڈال دیا، لیکن صبح ہوئی تو لاش پھر باہر تھی. تو پھر انہیں یقین آیا کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں. زمین بھی نہیں قبول کرتی ایسے مجرموں کو. اور زیادہ تر عذاب قبر کس سے ہوتا ہے؟ چغل خوری سے اور پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے سے، اور مظلوم کی مدد نہ کرنے والا، بغیر وضو کے نماز پڑھنے والا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان برائیوں سے بچا کے رکھے جو عذاب قبر کا باعث بنتی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.